جناب، آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ ہماری یہ ایک اور نشست ہے جو میر کے اشعار اور ان کی تفہیم کے بارے میں ہے، تو سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو اگلی ایک غزل کا مطلع ہے۔ میر صاحب فرماتے ہیں: خوب کیا جو اہل کرم کے جود کا کچھ نہ خیال کیا، ہم جو فقیر ہوئے تو ہم نے پہلے ترک سوال کیا۔ تو ہم نے، میر صاحب کہتے کہ جب ہم فقیر ہوئے، ترک دنیا، ترک علائق کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلے ہم نے سوال کرنا ترک کر دیا، ترک سوال دراز کرنا ترک کر دیا۔ اچھا ہی کیا کہ فیاض اور سخی لوگوں کو خاطر میں نہ لائے، اور خدا کے سوا کسی کو سخی نہ جانا، خدا کے سوا کسی کی سخاوت پہ نظر نہ کی، امید نہ لگائی۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اہل کرم، جود و سخا سے کے مالک لوگ، ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں جو ہمیں چاہیے تھا۔ ہمیں فقیری کی تلاش تھی، وہ ہم نے لے لی۔ ہمارے زمانے کے ایک بہت اچھے شاعر احمد فراز کا شعر ہے کہ کم نہیں طمع عبادت بھی تو حرص زر سے، فقر تو وہ ہے کہ جو دین نہ دنیا رکھے۔ اگلا ایک میر صاحب کا شعر ہے کہ قیامت کو جرمانہ شاعری پر میرے سر سے میرا ہی دیوان مارا۔ تو یہ شعر بلیک ہیومر ہے، اور میر صاحب کی ظرافت کا مظہر ہے۔ بلیک ہیومر میر صاحب میں کافی تھا۔ تو قیامت کا روز ہے، افراتفری ہے، کسی کو بولنے کا چارہ نہیں سوائے اس کے کہ جسے خدا اذن گویائی دے۔ اور کہا یہ کہ ایک غریب شاعر کا دیوان قادر مطلق نے اٹھا کے اسی کے سر پر دے مارا کہ لے تیری آوا گوئی، تیری باتوں کی یہی جزا ہے۔ تو اب میر صاحب کی بلیک ہیومر یہاں پر ہے، اب شعر گوئی کو جرم قرار دیا جا رہا ہے، اور سزا کوئی نہیں، بس یہ کہ جو جرم کیا تھا وہی سر پہ دے مارا گیا۔ مطلب یہ کہ منصف ازلی یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے کلام میں ہمارے لیے گستاخیاں کی تھیں، لیکن ہمارے نزدیک تمہاری گستاخیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہاں پہ میر صاحب کی ظرافت ہے، ایک تو چالاکی سے اپنے آپ کو بچا لیا کہ کوئی بڑی سزا کا میں مستحق نہیں ہوں، بس میرا دیوان ہی میرے سر پہ مار دیا جائے، یہی میرے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور دوسری طرف ایک طنز بھی ہے، تھوڑا سا غم کے ساتھ، کہ کاش میرے دیوان کو کسی سنجیدہ مواخذے کا مستحق قرار دیا جاتا۔ ایک کمال کا شعر کہا ہے میر صاحب نے، جیسے دیوان اول میں خود کہتے ہیں: گفتگو ناقصوں سے ہے ورنہ میر جی بھی کمال رکھتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ایک مقطع ہے کہ میر گزرے یا عید و محرم ایک سے، یعنی 10 دن جینے کے میں اپنے ہی ماتم میں تھا۔ تو اچھی تشبیہ ہے، جو عید، بڑی عید یا اصل عید، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی 10 دن 10ویں روز ہوتی ہے، اور محرم میں بھی 10 دن ہوتے ہیں، عاشورہ 10ویں روز ہوتا ہے۔ تو زندگی کو بھی میر صاحب نے اسی طرح سے 10 روز سے تعبیر کیا ہے۔ پھر آگے ایک شعر ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ آگے عالم عین تھا اس کا، اب عین عالم ہے وہ، اس وحدت سے یہ کثرت ہے یہاں، میرا سب گیان گیا۔ لفظ عین جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، مطلب یا کہ کسی شے کی اصل، مصدر، یا جس میں اس کی حقیقت مخفی ہو، یا کسی شہر کا جوہر، اس کی مین پراپرٹی، یا کسی بھی چیز کا بہترین عنصر،
ایلیمنٹ یا حصہ، جیسے انسان کا دماغ ہوتا ہے، یا اصل سے ہے کہ یہ عین ہے، یہ نقل ہے. کوئی برگزیدہ ہستی سورج کی شعاع کو بھی کہتے ہیں، اور بعض معانی میں مال و زر کو بھی کہتے ہیں. ان کی روشنی میں آپ غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے یہ کائنات، یہ ہستی باری تعالیٰ کی اصل ہے، یعنی خدا کی خدائی کائنات ہے، تو لہٰذا ہم کائنات کو قدیم اور صفات ربوبیہ کا مظہر سمجھتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ عالم عین رب ہے، اصل ہے رب کی. مگر جب مزید غور کیا تو نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ خدائے کریم ہی اصل عالم ہے، یعنی کائنات، یونیورس، میٹاورس اصل خدا نہیں ہے. خدا حقیقت میں اصل کائنات ہے، یعنی کائنات کا وجود اور ایگزسٹنس اور ذات خدا کے سوا کچھ نہیں. تو اب گیان کی بھولے می صاحب، پہلی صورت میں آپ نے دیکھا کہ وحدت ہی وحدت تھی، اور دوسری صورت میں کثرت ہی کثرت، جیسے اصغر گونڈوی نے کہا تھا کہ میں کامیاب دید بھی، محروم دید بھی، جلووں کے اشتہام نے حیراں بنا دیا. تو یہ کثرت اسی وحدت کی وجہ سے ہے. کہاں وہ وحدت تھی اور کہاں یہ کثرت ہے کہ جسے دیکھ کر ہم اب اپنی چوکڑی بھول گئے. آگے ہماری نظر جہاں ٹھہری ہے، خوبصورت مطلع ہے میر صاحب کا. کہتے ہیں باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. ابھی اب شاعر عمر کی آخری منزل میں اہل دنیا کو متنبع کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ شان و اسلوب بھی ختم ہو جائیں گے جو اس نے اختیار کیے ہیں. لہجے میں جیسے کہ ہوتا ہے بڑے فنکاروں میں یا انٹلیکچوئل میں پرغرور اعتماد ہے، اور اپنے کلام کی دیرپائی کا یقین ہے، اور اس بات کا احساس بھی ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہ طرز سخن کسی کو نصیب نہ ہوگا. واقعی نہیں ہوا. یہ میر کے آخری زمانے کے اشعار میں سے یہ ایک شعر ہے. اب سر دھننے کا جو محاورہ ہے وہ رنج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حیرت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میر کی خوبی ہے کہ وہ مبالغے میں بھی روزمرہ کی زندگی کا ایسا حوالہ رکھتے ہیں کہ آدمی سمجھ جاتا ہے، اور شعر میں ایک ریالٹی کا پرسیپشن، یعنی اس میں اپنی واقعیت سی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا جو تاثر ہوتا ہے وہ فوری اور نیچرل ہوتا ہے. آگے ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے. موسم آیا تو نخل دار میں میر، سر منصور ہی کا بار آیا. نخل کہتے ہیں درخت کو، اور بار پھل کو کہتے ہیں. تو پھانسی کے درخت پہ یا دار کے درخت پہ اگر پھل لگا تو وہ منصور ہی کا سر تھا. میری شمل نے یہ بتایا کہ نخل دار پہ سر منصور کی تشبیہ یا استعارہ سب سے پہلے محسن فانی ایک شاعر تھے، انہوں نے استعمال کیا تھا. ان کا شعر بھی بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ سر منصور می گوید بآواز رسا ہر دم، کہ نخل دار ہم در موسم گل بار می آورد. یعنی منصور کا سر دور رسا آواز میں باہم یہ صدا دیتا ہے کہ جب موسم آتا ہے
تو نخل دار پر بھی سروں کے پھل لگتے ہیں، اور سر منصور سب سے پہلا پھل ہوتا ہے۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے، اور یہ مضمون بڑی خوبصورتی سے میر صاحب نے ادا کیا ہے، اور جگہ بھی، لیکن یہ شعر سب سے خوبصورت ہے۔ تاہم کچھ اور اشعار بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ایک جگہ کہتے کہ منصور کی نظر تھی جو دار کی طرف، سو پھل وہ درخت لایا آخر سرے بریدہ۔ ایک اور جگہ اس سے بہتر شعر ہے کہ ہر ایک شے کا ہے موسم، نہ جانے تھا منصور کہ نخل دار میں حلقہ بریدہ بار آوے۔ کمال ہے۔ تو پہلا شعر جو ہم شعر جس پہ بحث کر رہے ہیں وہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے کہ سر منصور کے سوا کچھ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے دار پہ نمایاں کر کے لٹکایا جائے، یہاں کہ وہ دار کی زینت یا اس کا پھل بن جائے۔ یعنی دار کی اصل، اس کی فطرت یہ ہے کہ اس پہ سر منصور کا پھل لگے، اور جب تک سر منصور کا پھل دار کی بلندی تک نہ پہنچے، دار کا مقصد پورا ہی نہیں ہوتا۔ اور جب یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ گلو عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے۔ تو یہ موسم ہے یا تقدیر ہے which is inevitable، اور دار یا دار کا درخت، نخل دار اور منصور کا سر are unavoidably tied together۔ بس نخل دار ہے اور سر منصور، سر منصور ہے تو نخل دار۔ آگے میر صاحب کہتے ہیں ایک اور جگہ کہ ملا جو عشق کے جنگل میں خضر، میں نے کہا کہ خوف شیر ہے مخدوم یا کدھر آیا۔ اب یہ انتہائی طنز بھی ہے، ظرافت بھی ہے کہ حضرت خضر جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سب جنگلوں کا پتہ ہوگا، عشق کے جنگل کا پتہ نہیں۔ وہاں آ نکلے تو میر صاحب نے کہا کہ یہ حضرت آپ کہاں آ گئے؟ یہاں کے باسی، یہاں کے دشت عشق کے مبتلا کن آزمائشوں سے گزرتے ہیں حضرت، اس کے سامنے آپ کی بادیہ پیمائی تو یا صحرا نوردی تو محض ایک تفریح سی ہے۔ مخدوم کا لفظ خوب استعمال کیا ہے، ایک طرف تو ان کی عظمت اور بزرگی کا پاس رکھا ہے، احترام کیا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہ یہ ایک بوڑھا شخص ہے جو شاید اب قوت سوچ کمزور ہو گئی ہے تو یہاں نکلا، ورنہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کس قدر خطرہ ہے۔ اسی طرح عشق کو شعر سے تشبیہ دینا بھی ایک انتہائی نادر استعارہ ہے جو میر صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے۔ پھر شعر کو براہ راست پیش نہیں کیا انہوں نے، بہت خوبصورتی سے، نزاکت سے اس کے امکان کا ذکر کیا ہے کہ خوف شعر ہے۔ اور یہی میر صاحب جب مبالغہ کرتے ہیں تو اسے زندگی سے اتنا قریب کر دیتے کہ وہ عام زندگی کی بات محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ شعر ایک نادر مثال ہے طنز کی، سبک بیانی کی، انڈر اسٹیٹمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ سادگی اور ایک عجیب سی قلندرانہ شان ہے اس میں۔ آگے ایک اور بہت خوبصورت شعر ہے، کہتے جو قافلے گئے تھے انہوں کی اٹھی بھی گرد، کیا جانیے غبار ہمارا کہاں رہا۔ یعنی جو قافلے آگے چلے گئے تھے اب ان کی گرد اڑ رہی ہے، کیونکہ وہ خود تو مٹ کر خاک ہوئے۔
اور وہ اس قدر تیز رفتاری سے گزرے کہ ان کی گرد اٹھ کے دور تک گئی اور ہم تک پہنچی، اور یہاں ہم اس قدر مٹ چکے ہیں کہ اب غبار بھی نہ رہے۔ جیسے ایک جدید شاعر نے کہا ہے کہ ایک جھونکا ہوا کا آیا زیب، اور پھر میں غبار بھی نہ رہا۔ اس شعر میں آفاقی کیفیت بھی ہے، انسانی المیہ بھی ہے۔ اس کے بعد بھی شعر پوری طرح کھلتا نہیں، یہاں تک کہ آخر عمر میں اس بات کو میر صاحب نے کھل کے بیان کیا، یا کھول کر: گئے ان قافلوں سے بھی اٹھی گرد، ہماری خاک کیا جانے کہاں ہے۔ آگے ایک شعر ہے کہ داغے دل خراب شبوں کو جلے ہے میر، عشق اس خرابے میں بھی چراغ ایک جلا گیا۔ یہ تاریک نا امید شبوں کا جو خرابہ ہے، اس میں عشق نے امید اور سوزش کے ساتھ ایک چراغ روشن کر دیا۔ یعنی یہ عشق کی فضیلت ہے یا اس کی کارفرمائی ہے کہ ایسے خرابے میں بھی چراغ جلا دیتا ہے۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ عشق کائنات کو روشن کرنے والا ہے، تاریکی کا علاج ہے، اور پستی کا مداوا ہے۔ تو وہی میر صاحب کا انداز کہ شعر بظاہر کچھ کہتا ہے، سادہ ہے، لیکن اصل میں اپنے باطن میں بہت معنی رکھتا ہے۔ پھر آگے غزل میں کہتے ہیں کہ موند رکھنا چشم کا ہستی میں عین دید ہے، کچھ نہیں آتا نظر جب آنکھ کھولے ہے حباب۔ یعنی بلبلے کی جب آنکھ کھلتی ہے، وہ پھوٹتا ہے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے غالب نے ایک جگہ غیر معمولی شعر کہا ہے کہ تا کجا اے آگہی رنگ تماشا باختن، چشم وا گردیدہ آغوش بدائے جلوہ ہے۔ بہت ہی خوب شعر کہا ہے۔ میر صاحب نے بھی بہت اچھا ایک اور جگہ بھی کہا ہے کہ اس موج خیز دہر میں تو ہے حباب سا، آنکھیں کھلے تیری تو یہ عالم ہے خواب سا۔ اسی غزل میں اگلا شعر ہے: تو ہو اور دنیا ہو ساقی، میں ہوں مستی ہو مدام، پر بت صہبا نکالے اڑ چلے رنگ شراب۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ شعراء کے عام طریقے کے خلاف انہوں نے میر صاحب نے ساقی کو دنیا دار بنا دیا یہاں پر، اور کہا کہ تم دنیا دار لوگوں کو شراب پلاتے رہو، ان سے آشیرواد لیتے رہو، میخانوں کی رونق بڑھاتے رہو، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہارے وسیلے تمہارے ذریعے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ میں تو مستقل مدہوشی چاہتا ہوں۔ ایسے ہی وقت پہ شاید فیض صاحب نے بھی پکارا تھا: کوئی دم بادبان کشتی صہبا کو تہ رکھو، ذرا ٹھہرو کہ غبار خاطر محفل ٹھہر جائے۔ پھر آگے ایک شعر ہے: غفلت سے ہے غرور تجھے ورنہ ہے بھی کچھ، یا وہ سما ہے جیسے کہ دیکھے ہے کوئی خواب۔ اچھا شعر ہے۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یا کی اوقات خواب کی سی ہے، یہ بستیاں اجڑ کے کہیں بستیاں بھی ہے، دل ہو گیا خراب جہاں پھر رہا خراب۔
پھر اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ کاش اس کے روبرو نہ کرے مجھ کو حشر میں، کتنے میرے سوال ہیں جن کا نہیں جواب۔ پھر آگے کہتے ہیں وجوب و امکان میں کیا ہے نسبت، کہ میر بندے کا پیش صاحب، نہیں ہے ہونا ضرور کچھ تو مجھے بھی ہونا ہے کیا ضرور اب۔ یعنی کہ معشوق حقیقی جو ہے وہ واجب الوجود ہے، ہم اس کے چاہنے والے ممکن الوجود ہے، اس کا حسن ایک مطلق چیز ہے، اسے کسی حوالے کی، کسی ممکن کی ضرورت نہیں ہے اپنے وجود کے لیے۔ تو میرا وجود جب اتنا اضافی ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں اس کی نظروں کے سامنے ہی رہوں، کہیں جا کے الٹا سیدھا پڑھ رہا ہوں۔ تو میر صاحب وہ عاشق ہیں جتنے احساس ہوا کہ ان کا وجود اضافی ہے تو انہوں نے اسے حسن کے وجود سے الگ کر لیا۔ تو عام زندگی میں کسی کے اپنے ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہونے یا عدم ضرورت کا، اور کائناتی تناظر میں انسان کی عدم ضرورت کا میر صاحب نے انتہائی غیر جذباتی اور آبجیکٹیو احاطہ کیا ایک چھوٹے سے شعر میں۔ پھر کہتے کہ گفتگو انسان سے محشر میں ہے یعنی کہ میر، سارا ہنگامہ قیامت کا میرے سر پر ہے اب۔ یعنی صرف انسانوں کے لیے محشر بپا ہوگا، اتنی ساری مخلوقات ہیں سمندر میں، زمین پر، شاید اور سیاروں پر بھی، پھر فرشتے ہیں، لیکن حساب صرف انسان کا ہوگا۔ تو خدا، فرشتے، جانور، چرند پرند، ان سب کی تو چھٹی ہے، انسان پھنسے گا۔ یعنی ہم بشر عاجز، ثبات پا ہمارا کس قدر، وہاں شیطان ہمیں بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے، یہاں ہر طرح کی ترغیبات ہیں، اور روز حشر ہم تنہا پکڑے جائیں گے۔ آگے ایک مطلع ہے تاب عشق نہیں ہے دل کو، جی بھی بے طاقت ہے اب، یعنی سفر ہے دور کا آگے اور اپنی رخصت ہے اب۔ یہاں عشق جی کو لگ گیا ہے، اور دوسری جانب ہم میں عام زندگی بسر کرنے کی بھی اب قوت باقی نہیں، اس لیے جی کو بے طاقت کہا ہے۔ تو یہاں میر صاحب کو ایک دور کا سفر درپیش ہے، اور مسافر میں سفر کی ہمت بھی نہیں، مگر سفر بھی اسے لازمی کرنا ہے۔ تو بعض جگہ میر صاحب نے سفر کو موت کے استعارے میں استعمال کیا ہے، لیکن یہاں یہ عشق اور زندگی کا سفر ہے۔ جب سے صبح بنائے ہستی، دو دم پر یا ٹھہرائی، کیا کریے اس مہلت میں کچھ بھی ہمیں فرصت ہے اب۔ دم کہتے ہیں سانس کو، دو دم سانس کا اندر جانا اور باہر آنا۔ زندگی کی بنا اس نے سانس پر ٹھہرائی، جب بنا بنیاد اتنی ناپائیدار ہوگی تو عمارت کیسے پائیدار ہوگی، اور پھر مہلت بھی اتنی کم۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔